سوال یہ کیا گیا کہ کیا عورت اپنا حمل ساقط کروا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ عورت کا بغیر عذر شرعی کے اپنا حمل ساقط کرنا یعنی ابورشن کروانا ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی تم اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، کہ وہ عورتیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اور اولاد کے قتل نہ کرنے کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح وہ لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے اور زندہ درگور کر دیتے ویسا نہیں کریں گی، اور دوسرا تفسیر سمرقندی کے اندر فرمایا لا یشربن دواء فیسقطن حملہن، کہ ہم ایسی میڈیسن یوز نہیں کریں گی جس کی وجہ سے ہمارا حمل ساقط ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو پھر علماء نے 120 دن گزرنے سے پہلے حمل کو ساقط کرنے کی اجازت دی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے ہی کسی عورت کے 4 بچے بڑے آپریشن کے ساتھ ہو چکے ہیں اور اب پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ حمل باقی رہا یا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال میں ابورشن کروانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 120 دن گزرنے سے پہلے کروا لیا جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، یعنی تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، پھر اتنا ہی عرصہ گزرنے کے بعد یعنی 40 دن گزرنے کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، اور پھر اتنا ہی عرصہ یعنی 40 دن مزید گزرنے کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس مدغہ کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ لہٰذا 120 دن یعنی 4 مہینے گزر جانے کے بعد اب حمل ساقط کروانا ایسا ہی ہے جیسے کسی ناحق جان کو قتل کرنا ہے۔ البتہ ان 120 دن یعنی اپریکسیمیٹلی 18 ویکس گزرنے سے پہلے ابورشن کروا لیا جائے کسی عذر کی وجہ سے تو جائز ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللہ رسول اعلم بالصواب۔